اب سیکولرزم کی عام جو تعریف کی جاتی ہے یا عام جو تعارف کرایا جاتا ہے اس کا، وہ اس کی ونڈو ڈریسنگ ہے. وہ کیا ہے کہ سیکولرزم کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ کسی خدا کو مانیں یا نہ مانیں. سیکولرزم آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایک خدا کو مانیں، 10 کو مانیں، 1000 کو مانیں. سیکولرزم آپ کو اس سے نہیں روکتا. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کی سطح پر ہے، لیکن ایجوکیشن کی سطح پر وہ نظام تعلیم سیکولرزم الاؤ نہیں کرے گا جو غیب کی تعلیم دے. اللہ کا وجود یہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا نظام تعلیم میں اللہ کا ذکر نہیں آئے گا. تھا نا جنرل پرویز مشرف کے دور زمانے میں وہ ہنگامے ہوئے، زبیدہ جلال صاحبہ کے خلاف وزیر تعلیم تھی کہ وہ نظام تعلیم میں تبدیلیاں کریں. کیوں تبدیلیاں نہ کریں؟ اگر آپ نے سیکولرزم کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر سیکولرزم کے جو بھی تقاضے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. تو اس میں نہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے نہ آخرت کا ذکر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سائنٹیفک میتھڈ سے یہ پروو نہیں ہو سکا ابھی تک کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. لہذا آخرت بھی گئی، اللہ بھی گیا، آخرت بھی گئی. پھر فرشتے بھی نظر آنے والے وجود نہیں ہیں، وہ بھی گئے، جنات بھی گئے، اور فرشتہ گیا تو وہی بھی گئی. تو اصل جو زہر ہے سیکولرزم کا وہ کیا ہے؟ وہ نظام تعلیم میں ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ جو اسٹیٹ کی سطح پر یا لاز کی سطح پر اللہ کو ماننے کی اجازت بھی دی جائے گی تو وہ کس اللہ کو ماننے کی اجازت دی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ کہا جائے گا ٹھیک ہے اللہ کو ماننا ہے تو مان لو، لیکن نظام تعلیم میں نہیں پڑھایا جائے گا. لیکن اللہ کو ماننے میں بھی تمہیں ایکسٹریم پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، انتہا پسندی کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اصطلاحات ہے نا ساری کہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی زبان سے اور چیف فارمی صاحب کی زبان سے اور ہمارے سارے جتنے بھی جو ہیں سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں ان سب کی زبان پاتے ہیں انتہا پسندی. یہ واٹ از دس انتہا پسندی؟ یہ ایکسٹریمزم کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانو، خالق مان لو، الہ مان لو، ٹکرے مارتے رہو اس کے سامنے. یعنی ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں ٹکرے، سجدے کو تو ٹکرے کہتے ہیں نا، جبکہ اللہ کو مانتے نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہمیں ٹکرا مارتے ہیں، نہ اللہ ہے نہ اور کچھ ہے، رائٹ. لیکن اللہ کو اپنا آقا ماننے پر انسسٹ نہ کرو. اگر تم اس پر انسسٹ کرو گے تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے. تم اللہ کو خالق مانتے رہو گے، وی وانٹ آبجیکٹ. تم اللہ کو الہ مانتے رہو گے اور اس کے لیے روزے رکھتے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، وی ڈونٹ آبجیکٹ. لیکن اگر تم اس پر زور دو گے کہ نہیں اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، لارڈ ہے، تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے کہ تم ایکسٹریم پہ جا رہے ہو. ایکسٹریمزم کی اجازت نہیں ہے سیکولرزم کے اندر. یعنی نظام تعلیم میں تو وہ الاؤ ہی نہیں کریں گے، اور جو اسٹیٹ کے لیول پر قوانین کی سطح پر الاؤ کریں گے لیکن ایکسٹریم پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. محمد کو رسول ماننا، ہاں مان لو، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ مائنڈ. وہ بڑے سچے انسان تھے، بہت نیک تھے، بڑے دیانتدار تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیا، بڑے خوش اخلاق تھے. وہ عورت جو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کی بھی تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے. مطلب کیا ہے؟ بہت عظیم انسان تھے، لیکن نبی ماننے پر انسسٹ نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانو گے، اللہ کا رسول مانو گے، تو پھر ان کی پیروی پر انسسٹ کرو گے، ان کا ہر حکم ماننے پر انسسٹ کرو گے. یہ نہیں ہم اجازت دیں گے. ہم کیا کہیں گے کہ تم اپنا قانون خود بناؤ، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو. Believe that laws and education should be based on facts and science, etc. اب فیکٹ کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز. یعنی قانون سازی فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر تو ہو سکتی ہے،
لیکن مذہب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ کی عظیم اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ کچھ سال پہلے امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا تھا، پروہیبیشن ایکٹ، جس کے تحت شراب بین کر دی گئی تھی۔ اب بائبل میں بھی شراب حرام ہے، لیکن اس قانون کا جو ریفرنس تھا، آتا نا بل آتا نا کوئی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بیٹھے بٹھائے تو قانون نہیں پاس کر سکتی، اس کے پاس کوئی ریفرنس جاتا ہے، پھر اس ریفرنس پر وہ گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر قانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ۔ وہ ریفرنس کیا تھا؟ وہ بائبل نہیں تھی۔ ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز، کہ اس سے ہر سال اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، ہاسپٹل پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، پولیس کا اتنا کام بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کو بین کر دیا جائے۔ تو ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز، ناٹ بائبل، ناٹ کرسچینٹی۔ یہ ہے سیکولرزم، بہت خطرناک شے، یعنی اس کی ونڈو ڈریسنگ۔ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمام مذاہب کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، لیکن نظام تعلیم کے ذریعے وہ کسی بچے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ اللہ کو مانے۔ جو بھی بچہ اسکول میں سے پڑھ کر نکلے گا، دو قسم کے ہوتے ہیں نا طالب علم، کچھ ہوتے ہیں کہ صرف پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں، ان کا ایمان سلامت رہ جاتا ہے، انہوں نے امتحان پاس کرنے کے لیے یاد کیا تھا، امتحان میں لکھ دیا، کام ختم ہو گیا، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے تصورات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہتے۔ لیکن جو اصل طالب علم ہوتا ہے، علم کا طالب، وہ تو ہر بات کو سمجھ پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب نے وہ گفتگو سنی ہدایت پر، لیکن اس نوجوان نے اس پر کوشچن کیا، یعنی سمجھنے کی کوشش کی نا۔ تو اچھا طالب علم تو وہی ہوتا ہے کہ جو بات کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ لیکن اب جس نے یہ سائنس کی تعلیم یا سیکولر ایجوکیشن سمجھ کر پڑھ لی اور اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا، مائنڈ سیٹ کا لفظ استعمال ہوتا نا آج، میں نے زور دے کر کہا ہے، جس کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے، حواس خمسہ ویریفائی نہ کر سکیں یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہ ہو سکے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کبھی اللہ کو مانے گا؟ نیور۔ اب سمجھ میں آئے گا علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ اہل مدرسہ سے مراد یہاں اسکول ہے، دینی مدرسہ نہیں ہے، وہ اسکول کا اردو ترجمہ مدرسہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور اکبر الہ آبادی نے اپنے ظریفانہ انداز میں کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یعنی بڑے غیر الحاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے انکار کو، ملحد اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا۔ تو ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یعنی ہمیں دھوکہ کیا ہوا کہ جی ہم سائنس کی تعلیم حاصل کریں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، سائنٹسٹ بن جائیں گے، اور ہم اکنامکلی ویل آف ہو جائیں گے، یہی ہوتا نا شوق۔ لیکن وہ سائنس کی تعلیم جب ہم نے پڑھ لی اور واقعی وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، تو سمجھ کے آئی کہ جو چیز ہماری خواص خمسہ کی گرفت میں نہ، اس کا وجود ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کبھی میں مان سکوں گا؟ نیور۔ لہذا جو بھی ذہین بچہ اس نظام تعلیم میں سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، مذہب کا باغی ہوتا ہے۔ وہ کوئی تو مذاق اڑاتا ہے تو ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز۔ عام بھیڑ بکریوں کی طرح جو لوگ ہیں، یہ ان کو نیند کی گولی جو ہے وہ ان کے لیے افہیم ہے کہ وہ ذرا ٹرینکولائز ہو جائیں اور چیزوں کو کوشچن کرنا چھوڑ دیں، سو جائیں، دوری دے کے سلانے کے لیے۔ عام جو خواص ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے مذہب نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آئی واز بورن ود نو ریلیجن، مذاق اڑاتا ہے، زیر لب مسکراتا ہے۔ ان میں سے بھی جو دو قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے جو شریف ہوتا ہے خاندانی روایات کے تحت، وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اگرچہ مانتا نہیں اللہ کو، لیکن خاندانی روایت پر عمل کرتے ہوئے نماز روزہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی الحاد ہوتا ہے۔
اور جو ان میں سے باغی ہوتا ہے وہ کھل کر کہہ دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ذکر ہے یہ کہ دو قسم کے بتائے گئے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کروں اور یہ کروں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے والدین کے سامنے اکڑتا ہے اور اس کے والدین جو ہیں اس کی منتیں کرتے ہیں ویلک آمن، تیرا فتح ناس ہو، ایمان لے آ، اور وہ اکڑتا رہتا ہے ان کے سامنے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ، اگر کسی انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سائنٹیفک ہو جائے، فیکٹ، سائنٹیفک ٹرمز میں فیکٹ بیسڈ ہو جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتا۔ تو خواہ کہا جائے کہ جی بے شک ہم نہیں کیا مانتے، if we don't mind کہ whether someone believes in God or he doesn't, he believes in one God or 10 gods، لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے جب انہوں نے ٹیکہ ہی ایسا لگا دیا کہ جس سے وہ اللہ کو مان ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ ہے اصل زہر سیکولرزم کا۔ تو انشاءاللہ جو یہ کلاسز ہوں گے تو ان میں یہ جو چیز ہے، جیسے ہدایت کی میں نے آپ سے بات کہی ہے کہ یہ انشاءاللہ پرویا ہوا ہوگا ان تمام اسباق کے اندر، اور اسی طرح یہ سیکولرزم کا جو زہر ہے، یعنی اس کا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین متوجہ کرتا رہوں کہ سیکولر ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے، اور پھر اسلامک ٹرینڈ یہ ہے، اور پھر ہم نے اصل میں وہ سیکولرزم کی جو بنیادیں ہیں ان کی بجائے اس بنیادوں کو آپ کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے اس کے لیے۔ اگر آپ انشاءاللہ ان لیکچرز کو جیسے میں چاہتا ہوں ان کو پڑھنے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی بصیرت عطا کرے گا۔